بہت تیل جاتا ہے یہاں پہ، اور یہ سعودی وغیرہ سے تو جب چاہیں گے تب کٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے یہاں پہ یہ کٹ ہو جائے گا۔ یہ افریقہ وغیرہ جو انگولا وغیرہ سے جاتا ہے، ان لوگوں کو تو جب دھمکی دیں گے یہ کٹ کر دے گا۔ پھر رہ جائے گا رشیا، تو رشیا سے جو ہے وہ چائنا تیل لے سکتا ہے، لیکن اس پر جو ہے سخت جو ہے وہ بل لے کر کے آ رہا ہے کہ جو لوگ بھی، جو ممالک بھی رشیا سے آئل، گیس یا یورینیم وغیرہ خریدے گا، اس پہ 500% تک ٹیرف لگ سکتا ہے۔ تو وہ ٹیرف لگا دیں گے تو پھر وہاں سے خود ہی نہیں خرید پائے گا۔ رشیا کو تو طاقت کے زور پہ نہیں روک سکتے کہ تم کو نہیں بیچنا ہے، لیکن چائنا کو ٹیرف کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر اس کو جو ہے، جیسے یہ ہم کو سمجھے کہ ریئر ارتھ منرلز کے ذریعے سے ترقی روکنا چاہتا ہے، تو اسی طرح سے آئل کے ذریعے سے ہم اس کی ترقی روک دیں گے، کیونکہ آئل انرجی سے ریئر ارتھ منرل انرجی پر جانے میں ابھی ٹائم لگے گا، کم سے کم 10-20 سال تو لگے گا ہی۔ تو یہ جو ہے پورے جو ہے اسکیم چل رہی ہے، تو دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ہنگری کنٹری ہے انرجی کا، تو یہ بھی ایک فارمولا ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ جو ہے تھوڑا جیو پولیٹکس میں اور ڈیپ بات کرتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ وہ آئل اور گیس کے جتنے بھی ایگزیکیوٹو وغیرہ تھے اس کو بلایا تھا وائٹ ہاؤس، اور ایک طرف جو ہے وہ سمجھے کہ ایک لائن میں وہ بیٹھا ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، مارک روبیو ہے، جے ڈی وینس ہے، اور اس کے انرجی منسٹری وغیرہ سب تھے۔ ادھر جو ہے دونوں طرف سے سمجھ جائیے کہ یہ آئل گیس والے سب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس سب کو کنونس کر رہا تھا کہ جاؤ وینزویلا میں انویسٹ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب وینزویلا کو اس نے دھمکی دے دیا ہے کہ 30 سے لے کر کے 50 ملین بیرل تک جو ہے تیل ہمیں بیچنا ہے، اس کے بعد آپ دوسری جگہ کہیں بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن نہ رشیا کو بیچ سکتے ہیں، نہ چائنا کو، نہ ایران کو، نہ کیوبا کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم کو بیچیں گے یا اور کسی کو بیچیں گے تو اس کا پیسہ ہمارے پاس آئے گا، تو یہ پیسہ جو ہم ڈالر کی شکل میں دیں گے تو پھر اس کو جو ہے خرچ امریکہ میں ہی کرنا ہے، یعنی آپ کو اور دوا کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر آپ امریکہ سے ہی خریدیں گے، یعنی بالکل جو ہے کالونی بنانے والی بات ہوگی کہ ہم آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں تو اس کو کہاں کہاں بیچنا ہے اور کیسے بیچنا ہے، اور اس کی آمدنی آئے گی تو پھر کیا کیا کرنا ہے۔ تو شاید کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہا؟ تاریخ کا اگر مطالعہ ہے تو کچھ یاد آ رہا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بس یہ تھا کہ یہی انگریز اس وقت جو ہے وہ برطانیہ میں بستے تھے، یہ لوگ مائگریٹ کر کے جہاں چلے گئے، ورنہ یہی کہ انگریز تھے پروٹسٹنٹ، اور یہ لوگ جو ہے انڈیا آئے تھے، اور یہ ڈھاکہ میں آئے تھے۔ بنگلہ دیش پہلے انڈیا میں تھا، اور بنگال کا جو ہے ڈھاکہ وغیرہ کا جو ہے کپڑا بہت زبردست ہوتا تھا، ململ کپڑا جو ہے جانتے ہیں، ایک دم نفیس کپڑا ہوتا تھا، ملائم کپڑا ہوتا تھا۔ اب مینچسٹر میں بھی جو ہے کمپنیاں لگتی تھی، یہاں پہ تو ہاتھ وغیرہ سے ہوتا تھا، یہاں پہ مشینیں لگنا شروع ہو گئی تھی، تو اب یہاں پر جو ہے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے تھے، پھر یہاں پر زبردستی جو ہے کارخانے بند کرائے گئے کہ تم لوگوں کو یہاں پر جو ہے لوم وغیرہ کی فیکٹری میں کام نہیں کرنا ہے، بند کرو اس کو۔ تو بند کریں گے تو پھر کہاں ہوگا؟ تو کپڑا مینچسٹر میں بنے گا، یہاں بنا ہے۔ اب پھر یہاں سے جو ہے وہ امپورٹ ہوگا، کپڑا پہننے کی تو ضرورت ہے ہی، تو کہے گا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں نہیں بکے گا، یہاں سے یہاں بکنا ہے۔ تو اب انڈیا والے کریں گے کیا؟ تو انڈیا والے جو کاٹن اگائیں، کاٹن کی کھیتی کرو، اس سے دھاگا بناؤ، اور دھاگا پھر جائے گا مینچسٹر، وہاں سے پھر جو کپڑا بن کر کے آئے گا پھر انڈیا کے مارکیٹ میں بکے گا، جس کی وجہ سے سمجھ جائیے کہ جو ہے گاندھی جی نے ایک مرتبہ کپڑا جلانے کی مہم کا آغاز کیا تھا، نان کوپریشن موومنٹ وغیرہ۔ تو یہ کہ یاد ہم لوگوں کو آ گیا، جو میں دیکھ رہا تھا اس کو وینزویلا کو، کہ اسی طرح کا جو ہے پورا کاروبار کو برباد کر دیا تھا ہم لوگوں نے، اور اسی طرح ڈکٹیٹ کرتا تھا کولن پاور، کپڑا تم لوگوں کو نہیں بنانا ہے لیکن